بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا تھا اور ان کے جرائم کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر بھی تھا کہ اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں ان پر نازل کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے احسانات ان پر کیے، اور پھر ان کی احسان فراموشی کہ انہوں نے اللہ کے احسانات کو بھلا کر اللہ کے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، ایک طرف دعوت کا پہلو بھی بیچ میں رکھا تھا درمیان میں کہ اس نبی امی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کی پیروی اختیار کریں تو پھر سے وہ کوئی عظمت انہیں اس راستے پر چل کر مل جائے گی، یعنی اس امت میں شامل ہو کر مل جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی سابق روش کو اختیار کر کے وہیں رہتے ہیں، تو پھر وہی جو کچھ پہلے ہوتا رہا وہ اب بھی آگے ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو اس آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ قیامت تک اللہ برابر ایسے لوگ ان پر مسلط کرتا رہے گا بنی اسرائیل پر جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یعنی تاریخ اس میں پچھلی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے اس میں یہ چیزیں وضاحت سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بنی اسرائیل کیسی کیسی نکبتوں اور ذلتوں سے دوچار ہوئے اور کیسے لوگ اللہ نے ان کے مقابلے پر اٹھائے۔ وقت نصر کا ذکر سامنے آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ نے وہاں پر بھی ذکر کیا اس کا کہ 2 مرتبہ تمہیں تمہاری سرکشی کی سزا دی جائے گی۔ تو اس دور کی بات تھی جو ان کے ساتھ میں ہوئی، بڑی تباہی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اور اس وقت سے اب تک بھی بہرحال صورتحال ایسی ہی ہے کہ یہ قوم کہیں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکی ہے۔ اب بھی جو صورتحال اس وقت ہے کہ ایک ریاست ان کی بن گئی ہے، لیکن وہ بنی نہیں ہے بلکہ بنوا دی گئی ہے، یعنی وہ جو صورتحال ہے وہ بالکل ایک الگ جدا معاملہ ہے۔ اور اس صورتحال کا معاملہ زیادہ سب معاملہ اس کے اس اعتبار سے ہے کہ آج مسلمان اپنی اس صحیح کیفیت میں نہیں ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اپنے مقام کو نہیں پہچان رہے، تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے کہ بہرحال دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان کے لیے گویا کہ یہ کہ تنبیہات کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو تنبیہات کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک وقتی بات ہے جس کا معاملہ ہے، ورنہ قوموں کی تاریخ جو صدیوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور ہولوکاسٹ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، یعنی بڑی تباہی ان کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہے، اور وہ ان کی سرکشیوں کی سزا ہی ہے، اور آگے بھی ان کے لیے یہی کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس مقام پر ساتھ ساتھ یہ بات ہی بتا دیتے ہیں ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، کہ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز دست ہے، یعنی بہت جلدی سزا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یقیناً وہ درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی بیک وقت اس آیت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور کئی آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہمارے سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں انسان مبتلا نہ ہو جائے، نہ تو اللہ کی رحمت کا کوئی غلط تصور اپنے سامنے رکھے، اور اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہے، اور ڈٹ کر پھر یہ سمجھتا رہے کہ آپ بہرحال اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے اور وہ تو رحم ہی فرما دے گا، اور بہرحال ہماری جو جرائم ہے ان کا کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ سزا دینے میں بھی تیز دست ہے، انتقام بھی لینے والا ہے، جو اس کے غضب کو آواز دے، اس کے غضب کو دعوت دے تو اس پر اس کا غضب بھی بھڑک اٹھتا ہے، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ کوئی ایسی غلط فہمی بھی پیدا نہ ہو جائے کہ انسان اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائے، یعنی اپنے گناہوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو کہا کہ اگر کوئی پلٹنا چاہے، اللہ سے معافی چاہے تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، یعنی اس کا دامن رحمت وسیع ہے، اور اس کا توبہ کا راستہ جو اس نے کھول کے رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی انسانوں کے لیے جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا،
جو اپنے آپ کو غضب کا مستحق بنائے تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اور جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے یا اگر گناہ کیے تو توبہ کر کے پلٹ آئے تب بھی اللہ رحم فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ یعنی ایک بات ان کی بھی ہے اور ایک عمومی بات بھی اس کے اندر دونوں موجود ہیں کہ دنیا کے اندر پھر اللہ نے مختلف قبیلوں اور اس کے اندر تقسیم کر دیا، زمین میں لوگ مختلف حصوں میں پھیل گئے ہیں اور ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، دنیا میں تمام انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ آزمائش انہی حالات سے جو اچھے اور برے حالات ہیں، تو اللہ نے یہاں پر اس کو وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ کے لفظ سے جو ہے یہاں پر تعبیر کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس کے وَنَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تو نبلوہم بالشر والخیر فتنہ کہا وہاں پر، یہاں اللہ نے بالحسنات والسیئات کہا۔ تو یہ دونوں الگ الگ تعبیر کر کے یعنی اس کی وسعت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے کہ یہ شر اور خیر سے مراد بھی اچھے اور برے حالات ہیں، اور یہاں تو حسنات اور سیئات کہا ہی ہے، یعنی سیئات یعنی مختلف سیئات ویسے تو برائیوں کی بات ہے، یعنی گناہ کے لیے بھی سیئہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے، یعنی برے حالات، مشکل حالات، تکلیف دہ باتیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، جو انسان کو ناپسند ہے، تو ناپسند حالات میں مبتلا کر کے ایسے جو اسے پسند نہیں آتے اور وہ جو کہ اسے پسند آتے ہیں، دونوں کے معاملے میں، تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے آزمائش ہیں۔ یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کے مواقع اور برائیوں کے مواقع یہ دونوں بھی آزمائش ہیں، یعنی یہ بھی مواقع بھی موجود ہیں، انسان نیکیوں کی طرف چلا جاتا ہے یا برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر حسنات اور سیئات کے بالکل لغوی مفہوم کو سامنے رکھ لیا جائے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے تو ظاہر کامیاب ہو جائے گا، اور برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو ناکام ہو جائے گا۔ برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کو اختیار کر لے، یا نیکیوں کو چھوڑ دے اور برائیوں کو اختیار کر لے، تو بہرحال دونوں چیزیں انسان کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو اچھے برے حالات ہیں اس میں آزمائش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، تاکہ یہ ان حالات سے سبق سیکھ کر واپس آ جائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے، مشکل حالات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے سامنے جھک جائیں، ان کے دل پسیج جائیں، ان کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، تو وہ حالات اس اعتبار سے پلٹنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی نعمتیں تو شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ پلٹ آئے تو پلٹنے کے مواقع اس اعتبار سے بھی ہیں۔ پھر آگے فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی نسلوں کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے؟ افلا تعقلون۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کے لوگ ظاہر ہے جن کے پاس براہ راست ہدایت آتی ہے، ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ ان کے بعد آئے کہ جنہوں نے اس راستے پر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جس طریقے پر پہلے والے لوگ عمل کرتے رہے تھے۔ تو اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بعد کی نسلوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور وہ بگاڑ کی بنیاد کیا بنی، تو اس میں دو چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ان کا زمانہ دیکھیں تو وہاں بھی یہ بات ہمیں نظر آئے گی، اور اپنے حالات دیکھیں، اس امت کی بات کریں تو یہاں بھی یہی بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوئیں اور پیدا ہو کر اسی درجے کے اندر گویا چلی گئی ہیں جب تک کہ پلٹ نہ جائیں، واپس نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرتے ہیں بات ان کی ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے بھی سبق موجود ہے۔
تو بتایا کہ ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ناخلف کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کہیے کہ جو ان سے پہلے کے لوگ ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے یا کہیے کہ اپنے مربین کے حوالے سے وہ چیز نہیں سیکھی جو ان کے اندر جو پیغام انہیں دیا گیا تھا، جو ان کی میراث تھی، نیکیوں کی میراث، وہ انہوں نے اس طرح سے حاصل نہیں کی بلکہ غلط راستے پر چلے گئے، بھلا دیا اس راستے کو۔ تو اس میں جو اکابرین کی بات ہے، جو پہلے سلف کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں میراث میں چھوڑی تھی تو اس میں تقویٰ بھی تھا، ان کی سیرت بھی تھی، ان کی طرف سے جو چیزیں جس راستے میں وہ چل کے کامیابی انہوں نے حاصل کی وہ پیغام بھی موجود تھا، یہ سب نظر انداز کر دیا اور بالکل دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی نافرمانی کا راستہ، گمراہی کا راستہ۔ تو اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی ایک طرف کتاب الہی ان کے پاس ہے، یہ اس کے وارث ہیں، یہی اب اس کے علم بردار ہیں، یہی اس کو دنیا کے سامنے لے کر کھڑے ہونے والے ہیں، انہی کے ذمے یہ کام کیا گیا ہے، لیکن یہ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ ان کے وارث ہوئے، کتاب کے بھی وارث ہوئے کہ جنہوں نے ایک طرف اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور دنیا پرستی کے اندر ان شہوات کے اندر پڑ گئے۔ تو وہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا تھا، یعنی اضاعوا الصلاۃ کی بات تھی، یہاں اضاعوا الصلاۃ اللہ نے اس طرح نہیں کہا ہمارے سامنے رکھا، لیکن یہ بات رکھی کہ کیا بیان دنیا پرستی تھی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کی فرما برداری سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا مثال جو ہے نماز کے چھوڑ دینا ہے۔ تو دوسرے مقام پر اس کی تشریح میں یہ بات ہی موجود ہے کہ نماز کو ترک کیا، نماز کو بھی چھوڑا، یعنی عملی جو اللہ کی اطاعت کا معاملہ تھا، مظہر ہے نماز، اسے بھی چھوڑا تھا۔ تو یہاں پر صرف بات اتنی رکھی گئی ہے کہ انہوں نے ایک طرف کتاب کی وراثت کے ہوتے ہوئے اور پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس دنیا پرستی نے انہیں گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو یہ دنیا دنی کے فائدے سمیٹنے کی جو بات کی گئی ہے کہ دنیا کے فائدے اگر صحیح راستے سے لیے جائیں تو کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر ساتھ ہی جملہ کیا بتا رہا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یعنی معاملہ تو گناہوں کا ہے، یعنی یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی یہ تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں، پتہ ہے کہ غلط راستہ ہے، کتاب بتا رہی ہے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، یہ کام جو کر رہے ہیں یہ نافرمانی کے گناہوں کے کام ہے، اور اس کا نتیجہ نافرمانی کا جہنم کی صورت میں سامنے آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں سامنے آئے گا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس بات کو اس اعتبار سے امید ہے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہی غلط تصور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفور الرحیم ہونے کا ایک غلط تصور جو انہوں نے اپنے طور پر طے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اسی کے اندر کہ آدمی شرمندہ ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا، لیکن آگے کیا ہے؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، یعنی پے در پہ یہ معاملہ ہے، پے در پہ یہ معاملہ ہے، گناہوں پر اصرار کرتے چلے جانا۔ ایک تو گناہ کو گناہ بھی سمجھنا، یعنی جانتے ہیں کہ گناہ ہے، مگر کیا ہے؟ پھر وہی رحمت کا غلط تصور، جو کہا کسی نے، یعنی اس حد تک گویا کہیے کہ جرت نافرمانی میں بڑھ گئی کہ کہتا ہے کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، یعنی 100 گناہ، تو رحمت کا ایسا تصور کہ آدمی گناہوں کے اندر جری ہو جائے تو یہ نافرمانی کے اندر اور آگے بڑھ جانا ہے، یہ گویا کہیے کہ اور مزید استکبار کی کیفیت ہے، یہ مزید جو ہے فسق کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر معاملہ جب دوبارہ وہی موقع سامنے آ جاتا ہے، دوبارہ پھر گناہ کا موقع آتا ہے تو پھر آگے بڑھ کر پھر اسی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، صحابوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمت، یعنی وہی کہ تمہارے اکابرین کیا تھے، تمہارے سلف کیا تھے، اور اب ان کے جو خلف ہیں یہ ایسے ناخلف ہیں کہ انہوں نے اس کتاب الہی کی وراثت کو ضائع کر دیا، اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، بلکہ دنیا پرستی کے اندر ہی مبتلا ہو گئے اور پھر گناہ گارانہ زندگی پر راضی ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا اس سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو کتاب کا حامل ہے، جو کتاب پڑھتا ہے، اس کے پاس کتاب موجود ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ ان کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو کیا ہے کہ توریت میں کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ غیر مشروط کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے نجات کا کر رکھا ہو کسی کے لیے، کہ بس نجات تمہارے لیے مقدر ہے اور جنت تمہاری میراث ہے اور تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ نے یہ تو کہا کہ جنت تمہاری میراث، لیکن کس کے لیے کہا؟
ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ میراث کے اندر جنت عطا فرما دے گا. یعنی یہ بات بتائی. اس کے ساتھ جو اللہ نے شرط کیا لگائی؟ ایمان اور عمل صالح کی شرط لگائی. غیر مشروط نہیں ہے کہیں بھی کہ تم جو کچھ بھی کرو بہرحال جنت تمہاری ہے، ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان مت ہو، تم جو ہے وہ کہیے کہ اس کسی قسم کی حسرت کے اندر مبتلا نہ ہو. اگر تم اپنے راستے پر صحیح طرح چلتے رہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر وہ بات نہ کہیں جو کہ حق نہ ہو. یہ عہد لیا گیا تھا. جب بھی آدمی دین کے حوالے سے کوئی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، اب یہی کہ رحمت کا غلط تصور، مغفرت کا غلط تصور، آخرت کے بارے میں عقیدے کا بگاڑ اور اس سب کو کتاب سے ثابت کر دینا، کوشش کرنا، یعنی اس کو دین سمجھ کے اختیار کرنا، بتانا، تو یہ اللہ کے نام پر جھوٹ بات کرنا ہے. اللہ نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ہاں جو ہے تم کوئی بھی راستہ اختیار کرو، کوئی بھی گناہ کرتے چلے جاؤ، بغاوت میں جتنا آگے چاہو بڑھتے چلے جاؤ اور پھر بھی تمہارے لیے نجات ہے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا ہے. اگر کوئی اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. اور پھر کہا آخرت کی قیام گاہ تو کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ان کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ اچھا یہ جو جملہ ہے جس کے اندر کہا والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، ایک تو بات یہی ہو گئی کہ یہ جو ہے آخرت کی قیام گاہ انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں گے. اور دوسری بات اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مغفرت کسی کا ذاتی اجارہ نہیں ہے، کسی کی اپنی ذاتی میراث نہیں ہے. یہ کسے ملے گی؟ یہ صرف متقین کے لیے کو ملے گی. دوسری بات اس کی یہ کہی جائے گی کہ یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، یتقون جو ہے انہیں متقین جو ہے انہی کے لیے جو ہے یہ ہے اور بہتر ہے. تو یہ ان کے لیے کسی اور کو ملنے والی چیز یہ نہیں ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. وہ جو نماز کا تذکرہ دوسرے مقام پر سامنے آتا ہے، اللہ نے یہاں پر بات کے اس میں بھی اس کو شامل کر دیا اگلی بات کے اندر. یعنی جو لوگ نماز قائم کریں، اس کا مطلب یہ نماز قائم کرنے والے بھی نہیں ہیں. جیسے بتا دیا گیا دوسری آیت کے اندر کہ نماز بھی ضائع کی تھی انہوں نے، تو یہاں کہا کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، کتاب کی پابندی، یمسکون بالکتاب، تمسک بالکتاب، یعنی جو کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب پر عمل درآمد کرنا، کتاب کو رہنما بنانا، اس کی رہنمائی کے اندر زندگی کے راستے طے کرنا اور اس کی روشنی کے اندر اپنی منزلیں طے کرتے چلے جانا اور اپنے مقصد اور اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی کرنا. یمسکون بالکتاب. اور پھر اس کا مظہر کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ. اس کا مظہر اقاموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنے والے. انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اللہ نے عاملین نہیں کہا ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہاں کیا مصلحین کا، مصلح کون ہوتے ہیں؟ یعنی اصلاح کرنے والے، مصلحین. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصلحین کی بات یعنی اصلاح کرنے والے، صالحین کے اس لیے بھی آئے گا یہ، اور مصلح اس اعتبار سے بھی آئے گا جو اصلاح کرنے والے، دونوں کے لیے آ جائے گا. تو اس اعتبار سے کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اس کتاب کے وارث ہو کر اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر دے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور وہ بات یاد کرو. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ چھڑ گیا درمیان میں، یہ ساری باتیں آئیں ان کے حوالے سے، اور ایک دو باتیں اللہ نے ایک عمومی ہمارے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد پھر کہا اسی وقت کا ذکر شروع ہو گیا کہ جب وہ وہاں پر 70 آدمی گئے تھے اور جس کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا تھا، تو اللہ نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے کہ جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے، یعنی اس کے نتیجے میں یہ کام کرو گے. تو اب اس میں یہ آیت جو ہے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اس طرح سے، یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں مفہوم اس کا یہی ہے. پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ نے ان کو سورہ بقرہ میں آغاز میں بات آ گئی تھی پہلے سے بارے میں کہ جب انہیں کتاب دی گئی تھی تو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا، ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جس میں انہیں اس کیفیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس موقع کی اہمیت کا احساس اور اندازہ ہو جائے. یعنی گویا اس کیفیت کو اس طرح سے کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی عام
سرسری سا معاملہ نہیں ہے، ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس کے ساتھ ان کے تمام معاملات وابستہ ہیں، یعنی اللہ کا عذاب بھی کتنا شدید ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر گویا کہ یہ کہ اس میں یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں تھی کہ مجبور کر دیا گیا ورنہ پہاڑ گر جائے گا، یہ بات تو ظاہر آئے اسی کام کے لیے تھے، شریعت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ اللہ کے اس کیفیت، اللہ تعالیٰ جس ماحول کے ذریعے سے انہیں اس کے اندر گویا کہیے کہ اس کا احساس دلانا چاہتا ہے، قادر مطلق ہستی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اس کے ساتھ عہد و پیمان کی بات کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنا بڑا اس کا یعنی انسان کو احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے اس بات کو وہاں پر کہا جب انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا سورہ احزاب کے اندر، تو وہاں کیا کہا انسان کے بارے میں؟ ظلوماً جہولا، یعنی اس نے احساس ہی نہیں کیا، کتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھا لیا اس نے، کتنا بڑا بار اس نے خلافت کا اور امانت کا، دین کی یہ اٹھایا ہے۔ تو اس کے تقاضے تو ایسے ماحول کے ذریعے سے گویا کہ یہ کہ اللہ نے خارجی ماحول کے ذریعے سے بھی احساس ان کے اندر پیدا کیا۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس کو یاد رکھنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یاد رکھنے سے مراد کیا حفظ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے احکامات کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنے کی بات ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے نبی ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ یہ عہد الست کا تذکرہ کیا، تو یہ عہد الست کا جو یعنی جس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، جس عہد الست کی بات کی گئی ہے، اسے یہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ہمارے سامنے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، جس سے کہ یہ موقع جو ہے تخلیق آدم کے موقع پر، یہ واقعہ تخلیق آدم کے موقع پر ہی پیش آیا تھا۔ اس وقت اللہ نے جیسے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا تھا، ایسی اللہ نے بنی آدم کی پشت سے بنی نوع انسان کو نکالا تھا، ان کی نسل کو نکالا تھا، اور پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے اس پر کہا انہوں نے کہا بلا شہدنا، یقیناً ایسا ہی کہ ہم اس پر شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انتظام کیا گیا، ایک اہتمام کیا گیا کہ تمام انسان جو دنیا کے اندر آنے والے تھے، اب اس کی کیفیت جو کچھ بھی ہے، اس کی صورتحال کیا، اس کی تفصیل میں ہم جانے کی بات نہیں کرتے، بات یہ کہ یہ واقعہ ہوا، اب اللہ نے کس صورت میں نکالا، کس طرح سے نکالا، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے نکالا کہ انہیں تشخص کا، ان کا جو ان کے عقل و سمجھ کے ساتھ میں گویا کہ ان کی پوری شخصیت کے ساتھ میں ان کو اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھا، پیش کیا، اپنے سامنے پیش کیا، اور پھر ان سے یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا احساس جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دلا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اگر یہ کوئی تمثیلی معاملہ ہے تو اس اعتبار سے اس کا یہ کیفیت اس کی یہاں جس طرح بیان ہو رہی ہے اس طرح اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک تمثیلی انداز سے بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی وضاحت کی، قرآن جن الفاظ میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کو حجت قرار دیتا ہے، یعنی اس کو کیا کرتا ہے، حجت قرار دیتا ہے، کہیں تم بعد میں یہ نہ کہنے لگو۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ تمثیل ہوتی ہے تو بعد میں کہنے کا معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ کام اس طریقے سے کیا، اور پھر یہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حشر کے دن تمام انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دے گا، ایسا ایک واقعہ تو آنے والا ہے نا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے حشر کے میدان میں سارے انسان جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے ایک ساتھ۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر سکتا ہے، کسی بھی طرح جمع کرے، تو ایک تو بات یہ کہ ایسا ہمارا ایمان کیا، اللہ نے ایسا کیا۔ پھر دوسری بات اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے حجت بھی انسانوں کے لیے بنا دیا ہے، جن کے پاس براہ راست کوئی ہدایت نہیں پہنچتی تو ان کے ذہن میں، ان کے لاشعور میں، ان کے تحت الشعور میں کیسے یہ چیزیں موجود ہیں اور کس طریقے سے چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے گویا کہ یہ اس طرف لے کر آتی ہیں، اور کہاں کہاں انہیں اس کے اظہار کا موقع ملتا ہے، یا گویا کہ یہ چیزیں ان پر جو ہے اس طرح سے اپنے نتائج مرتب کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔
اس کا اور اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ قیامت کے دن یہ چیزیں ان کے سامنے واضح کر دے گا، دیکھو فلاں 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 موقع پر یہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ضمیر نے تمہارے دل نے گواہی دی اس بات کی کہ ہاں یہ بات درست ہے، بالقوہ تمہارے اندر وہ چیزیں موجود تھیں جو کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بالفعل لے کر آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے، اس کے شعور میں نہیں ہے لیکن اس کے تحت الشعور میں، لاشعور کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کے اندر ہمیشہ سے ایک رب کا تصور موجود ہے۔ وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اپنی مدد یعنی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی سے وابستہ ہونا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسا ہے پوری دنیا کے اندر یہ چیز عموماً ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ بات کہ صحیح رخ اختیار کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکیر کا انتظام کر دیا ہے، یعنی جتنے بھی رسول آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر۔ اللہ نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ مذکر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تذکیر، یاد دلانے والے۔ تو یہ اسی عہد کو یاد دلاتے ہیں، یہ بات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہاں تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی رب کا جو تصور تمہارے ذہن میں موجود ہے، تمہارے لاشعور میں، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو ان کے سامنے واضح کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اور پھر انسان گویا کہیے کہ اس کی طرف جو ہے توجہ کر کے اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات کہ ایک بات ان کے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور اس پر ایک نہیں، ہر دور کے اندر اور بڑی تعداد میں، یعنی لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے، اور اب تو گویا کہیے کہ اربوں انسان اس پر ایمان لے آئے، تو یہ چیز اس کے اندر موجود ہے، تبھی تو یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ نہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، یہ اہتمام کیا کہ اس کے ذریعے سے انسان پر حجت تمام کی جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا معاملہ تو الگ ہے کہ جن کے سامنے یہ تذکیر کا موقع نہیں آیا، فرض کیجئے اگر ایسا عام طور پہ یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے سامنے یہ تذکیر کا موقع آ گیا اور انہوں نے اس کو یاد کر لیا، احساس بھی ہو گیا انہیں، تو اب یہ ان کے لیے ایک عہد ہے۔ تو جیسے اور عہد جو ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر چکے ہیں، ایسی یہ بھی ایک عہد ہے۔ تو ہمارے لیے معاملہ جو ہے اس سے کہیں آگے بڑھ کر کئی شعوری عہد ہیں جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ باندھ لیے، کلمہ پڑھ کر بھی عہد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو مواقع آتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان عہد و پیمان کرتا ہے، کہیں سمینا و اطعنا کہہ کے کر رہا ہوتا ہے، کہیں جنت کے بدلے اپنا مال اور جان اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، یعنی تمام چیزیں ہمارے سامنے۔ تو یہ سارے عہد ہیں جو اللہ سے بندے کے ساتھ میں، اللہ اور بندے کے درمیان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جہاں اور وہاں ایک عہد یہ بھی ہے جو ہم نے انسانوں کے سے لیا ہے، اور اس کا معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رہے گا، تمام لوگوں کے لیے، کہ کل وہ اپنی لا علمی کا عذر پیش نہیں کر سکیں گے اور یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، یا کچھ اور لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہماری گمراہی کے ذمہ دار کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دیکھو اس طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، دیکھو کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ بات کی تھی، اب ایک آگے بات آ رہی ہے۔ کیا بات آ رہی ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو بات ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے، اور گویا کہیے کہ بڑی انسان کے لیے غور کرنے کی بات ہے، اور اس میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو بات اس میں رکھی ہے،
خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب الہی کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور وابستہ ہونے کے بعد پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں، پھر اس کی پابندی سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں. اس حوالے سے، اس اعتبار سے اس کے اندر ہمارے لیے بڑا پیغام موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے اس شخص کا حال، نبأ الذی آتینہ، اس شخص کے جسے اللہ نے آتینہ آیاتنا، اسے اپنی آیات کا علم دیا تھا. یعنی اس شخص کا ذکر کرو جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اب اس معاملے میں کہ وہ کون شخص تھا، یعنی اس شخص کا ذکر کرو، تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ہمارے سامنے قرینہ نہیں رکھا، کوئی ایسی مثال نہیں، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ فلاں شخص تھا، فلاں آدمی تھا، فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کا یہ انداز ہمارے سامنے کئی مقامات پر آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی بات پر توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اس پر بات کر کے اور وہ توجہ دلا دیتے ہیں، اور کسی شخص کا یا کسی مقام کا یا کسی اس کا متعین کر کے تذکرہ کرنا کہ بس اسی سے اس بات کو منسوب کیا جائے، یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس کے کئی پہلو ہیں ہمارے سامنے. ایک بات تو ہے کہ جب کہ بات آ جائے کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے تو انسان ہمیشہ فلاں کے اندر دیکھتا رہے گا اس بات کو، فلاں کی بات ہو رہی ہے، یہ فلاں کی بات. جیسے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، یعنی اس کے اندر کا بستیوں کے تذکرے میں بات بتائی اللہ نے، کوئی نام نہیں لیا کہ بستیوں کے بعد تذکرہ کر دیا. جب نافرمانی کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں. پھر اللہ نے اس بستی کا تذکرہ بھی کیا کہ جس کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا. اب یہ بات کہ اس وقت میں بستی کوئی مراد ہے، بعد میں اور بھی بستیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو یہی روش اختیار کریں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، یہی انجام ان کا بھی ہوگا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام ہمارے سامنے نہیں ہے، حالانکہ روایات کے اندر کئی چیزیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں. کچھ بنی اسرائیل کی روایات سے لی گئی ہیں، کچھ اور لوگوں نے اپنے اندازوں کے ساتھ اس بات کو جو ہے واضح کیا ہے اور انہیں اس کا مصداق قرار دیا ہے. عام طور پر بلعم بن باورا کا نام جو ہے اس میں اس کو بیان کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، چونکہ ذکر انہی کا چلا آ رہا تھا. تو ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، اور آج کے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل سکتے ہیں اور مل جاتے ہیں، یعنی اب بھی مل جاتے ہیں، ایسی بات موجود ہے اپنی جگہ. تو چاہے وہ شخص مراد رہا ہو یا کوئی بھی مراد رہا ہو، بات اس میں جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ کسی خاص شخص پر اس کو کہ یہ منطبق کر کے اپنے آپ کو الگ مت کر لو. اگر شخص موجود بھی ہو، سامنے بھی آ جائے، محسوس بھی ہو جائے، تب بھی بات کیا ہے؟ یہ ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا ایسا ہی نتیجہ اس کا ہو جائے گا جیسا کہ اس سے بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے تو اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اب یہ تو احسان ہے نا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کسی کو آیات کا علم دے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، یعنی ظاہر سی بات ہے ہمیں رہنمائی چاہیے اس سے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ہم سب کی بات، سارے مسلمانوں کی بات ہی کیجیے آپ پہلے مرحلے میں، کہ اللہ نے جنہیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا ہے، مسلمان امت کے اندر شامل کیا ہے، تو ان کا استحقاق کیا ہے؟ یعنی کسی کا کوئی مسلمان امت میں پیدا ہوا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے خالص کہ اللہ نے کسی کو پیدا کر دیا مسلمانوں کے اندر. جیسے ہمیں اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا تو یہ اللہ کا خالص فضل ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا اس معاملے میں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ ہمارے تو یہ سب اللہ نے پیدا کرنا ہے، سارے کام اس کے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کا یہ فضل پہلا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا فضل کیا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اسلام کا شعور بھی عطا کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کی تو آپ جو حالت دیکھتے ہیں تعداد کی بات ہے، خود اپنے خطے میں دیکھیں، اپنے مقام پر دیکھیں تو ہمیں بے شمار لوگ مسلمان نظر آتے ہیں. یعنی ہمارا یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. لیکن اب اس ملک کے اندر یا اس خطے کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس گویا کہیے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہیں دین کا شعور حاصل ہے؟ یعنی بات سوچنے کی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دین، آج کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں، جنہیں دین کا شعور حاصل ہے. تو جنہیں دین کا شعور حاصل ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، یعنی اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو ہمیں اس طرف توفیق دی. اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے ہم نے رجوع کیا، کتاب کی طرف رجوع کیا، اس سے ہمیں ہدایات حاصل ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں اس کام پر لگا دیا ہے. تو اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو اس طرح سے یہ بات کہ اگر کسی کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اس فضل اور احسان کو اسے ماننا چاہیے، اسے ماننا چاہیے. اسی کے اندر جو آیات ہم نے سورہ اعراف میں پڑھی تھی، پیچھے گزری ہے، اس میں یہ بات ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تو جنت میں جا کے کہہ رہی ہے، لیکن دنیا کے والے سے کہہ رہا ہے نا
کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پہ چلایا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، ورنہ ہم اپنی بلبوتے پہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور احسان کا ماننا، تو بنیادی بات یہی ہے کہ جس کے اندر پہلے مرحلے میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسے یہ کچھ عطا کیا، یہ اس کی ذاتی کوشش اور کاوش کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی قسمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے یہ فضل جو ہے اس پر کیا اور اسے یہ عطا فرما دیا۔ پھر معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب اس کا کیا ہے، یعنی اس طرح کا ہے نا کہ اجتبینا، ہم نے تمہیں چن لیا، جو انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو اس انتخاب کا حق ادا کرنا، یعنی آپ نے جو مجھے عزت دی ہے، یہ بات مضمون پیچھے گزرا تھا نا، ہم نے اس پر بات کی تھوڑی سی، کہ جو عزت مجھے ملی ہے تو اب میں اپنے آپ کو اس کا مستحق بناؤں گا، میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گا کہ اللہ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے تو میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے آپ کو اس کا مستحق بناؤں گا، میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گا، نہ کہ انسان جو ہے اس احسان کو فراموش کر دے اور اس کے برخلاف چلا جائے اور کہا جائے کہ صاحب اسے تو عزت راست نہیں آئی، اسے عزت راست نہیں آئی، اسے جو ملا تھا، جو کچھ ملا، اس نے اسے ضائع کر دیا۔ عزت راست کسے آنے کا مطلب سے مراد کیا ہے؟ بہت عام سی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں، یعنی عزت راست آنے کا مطلب یہ کہ آدمی اس عزت کا پاس رکھے، اس کا حق ادا کرے، یعنی واقعی معزز ہو کر رہے، نہ کہ وہ عزت پانے کے بعد پھر وہی ذلت والے طریقے اختیار کرے۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ یعنی یہ آیات کا جو علم ہے، علم کیا کرتا ہے؟ یعنی جب آدمی جان لیتا ہے، ایک آدمی لا علم میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مادر پدر آزاد، جو چاہے کرے، کوئی پتہ ہی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یعنی پاگل ہے، ایک مجنون ہے، یعنی اس کے پاس علم نہیں، جانتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کوئی دوش بھی نہیں دیتا، کوئی معاملہ بھی اس کے لیے نہیں ہے، کوئی اس پر الزام بھی نہیں ہے، اس کا معاملہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اسے یہ جانتا ہے جو کہتے ہیں میں تمہیں عقل نہیں ہے، بھائی یہ بھی تو ننگا گھومتا ہے، اگر میں گھوم رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس عقل نہیں، اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ پابندیاں انسان کے اوپر عائد کرتی ہے، کیا چیزیں، کیا پابندیاں، یعنی عقل جو ہے، علم جو ہے، وہ انسان کو پابند کرتا ہے، اس کو دائرے بناتا ہے، یعنی کہاں سے کس دائرے کے اندر اس کو رہنا ہے، کس سے اسے باہر نہیں نکلنا ہے، حدود کیا ہے، اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو گویا کہیے کہ یہ بے عقلی کی بات بھی ہوگی اور یہ گویا اپنے علم سے کہ یعنی اس کا حق ادا نہ کرنا، اس کے خلاف جانے کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے کہا فَانْسَلَخَ کہتے ہیں جیسے کوئی اپنے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کھال اپنی اسے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی جو ان کا اس کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس کو کس حیثیت سے، تو اس کے مراد یہ کہ جیسے کوئی چولہا اپنا بدل دے، اس کے اندر سے نکل جائے، اس کے اندر سے گویا کہیے کہ اس کی پابندی سے اس کے اندر سے یہ نکل گیا۔ تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا کہ جو پابندیاں، جو بات اس کے اندر کہی گئی تھی، جو کہا گیا تھا، جو آیات اس کو جس طرف لے کے جا رہی تھی، اس نے وہ پابندیاں قبول کرنے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، دنیا پرستی نے اسے اپنے اندر محو کر لیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی شیطان تو اپنے شکار کی تلاش میں ہے نا، جب دیکھتا ہے کہ شکار ہمارے قابو میں آنے والا ہے، اب یہ جو ہے آگے پیچھے ہو گیا، اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ اب تو یہ آسان شکار بن گیا۔ تو آسان شکار جیسے ایک مثال بھی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس حوالے سے نہیں ہے، دوسرے حوالے سے ہے، لیکن کیا شیطان تو تاٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو کہا کہ جیسے جب اجتماعیت سے جو لوگ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہا کہ جیسے کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کر کے اسے قابو میں کر ہلاک کر دیتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا نہیں بات یہ، ایسا شیطان تو پیچھے لگا ہوا جیسے بھیڑیا تلاش میں لگا ہوا، اگر یہ ریوڑ سے الگ ہو، یعنی اب جو حفاظت اسے حاصل ہے، حفاظت جو اسے حاصل ہے، یہ حفاظت اس کے سے باہر نکلے اور وہ اس کا شکار کرے۔ تو یہ کتاب الہی، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کا جو نظام ہے، یعنی آیات کا علم، پھر اس آیات پر عمل کے نتیجے میں انسان ایک سسٹم کے اندر ہوتا ہے، ایک کام کر رہا ہوتا ہے، ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ صحیح راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی بہت بڑا معاملہ ہے، بہت یعنی اہمیت کی بات ہے یہ کہ اور جیسے ہی انسان اس دائرے کو چھوڑتا ہے اور اسے تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوشیار ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جتنا جتنا یہ گویا کہیے کہ اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے ویسے ہی اس کا لیے تر نوالا بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا معاملہ تو یہ رہا کہ اس نے گویا کہیے کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، اس نے وہ پابندیاں جو اس پر عائد کی تھی اس کے دین نے، اور جن بلندیوں کی طرف وہ اسے اوپر اٹھانا چاہتا تھا، اور بلندی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، بلندی کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، بلندی کے لیے اسے پستی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یعنی اس کے لیے وہ کہا ہے نا کہ پستی کا کتنا زور ہے، یعنی جو پستی میں رہتا ہے اسے پتہ نہیں ہے،
جو بلندی پہ جاتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے بلندی پہ جا کے کتنی پستی کا زور کتنا زور لگاتا ہے، اور کیسے کیسے بلند لوگ جو ہیں وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیسے پستی اپنی طرف لے آتی ہے، اس کی کشش سب کے جو معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز یہاں پر ہے کہ جیسے اس نے اس پابندی کو چھوڑا، یعنی اس کو آیات کی پابندی سے نکلا، یعنی وہ کام چھوڑ دیے اور دنیا پرستی میں لگا، تو فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ شیطان جس کے پیچھے لگ جائے تو شیطان اسے برباد کرا کے چھوڑتا ہے، یعنی شیطان جو ہے اپنے، تو اس معاملے میں یہ چیز جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ہمیں بتایا ہے، اس معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے، یعنی اس معاملے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں شیطان کہیں غالب آنے لگا ہو، کوئی معاملات خراب ہونے لگے ہوں، تو فوراً آدمی جو ہے ہوشیار ہو جائے اور اسی کی، یعنی اس دائرے کے اندر آ جائے، اس پناہ گاہ کے اندر آ جائے، اس حصار کے اندر آ جائے جو دین کا حصار ہے، اور جو اس کے قاعدے و قوانین ہیں، اور وہ اجتماعیت ہے سب سے بڑی چیز، یعنی دین کا تقاضا، علم کا ہی تقاضا ہے نا، اجتماعیت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا تھا، اللہ نے جو کتاب یہ علم دیا تھا تو کس لیے دیا تھا، یہ ترقی کرے، یہ بلندی اختیار کرے، یہ جنت کا مکی بن جائے، یہ اس اعتبار سے دنیا کے اندر امام بن جائے دنیا کا، لیکن اللہ نے تو یہ چاہا تھا، اللہ زبردستی تو نہیں کر رہے۔ کتاب کا علم دینے کا مطلب کیا تھا، یہ کتاب نازل کرنے کا مطلب کیا ہے، اس رسول کے بعثت کا اور اس امت میں ہمارے شامل ہونے کا مطلب کیا ہے، یہی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ترقی کریں، بلندی اختیار کریں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے، یہاں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے بلندی ملے گی، یہ بات بھی یہاں پر آ جاتی ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کتاب کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ترک کر دینے پڑھنے جو ہے کیا کہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے پست کر دیتا ہے، مغلوب کر دیتا ہے۔ تو کیا کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ جب کبھی زمین کا معاملہ آتا ہے، یہ استعارہ، یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، یعنی دنیا پرستی، زمین، بلندی، آسمان، یعنی ویسے تو ظاہر سی بات ہے زمین و آسمان ساری چیزیں، ان کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے ایک الگ مخلوق ہے، ساری کا معاملہ کسی سے بلندی اور پستی کا معاملہ نہیں، لیکن عمومی طور پر یہ بات کیا ہے کہ زمین جس کے اندر ہم بنایا ہے، یہ سب چیزیں یہاں رہ کر آدمی کام کرتا ہے، مگر یہ دنیا کے لیے استعارہ، یہ پستی کے لیے استعارہ، وہ بلندی کے لیے استعارہ۔ تو یہاں پر جو بات کہی ہے کہ جب کبھی جیسے سورہ توبہ کے اندر ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ جب اللہ نے کہا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو اس وقت کیا معاملہ اس کے سامنے آیا کہ وہ زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ زمین وہاں بھی کیا ہے، یعنی کوئی دنیا پرستی، تو یہاں بھی یہ دنیا پرستی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ تو بس زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا۔ یہ بالکل ایسی کیفیت ہے کسی کو آپ اٹھانا چاہیں اور وہ نیچے جھکنے، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، چمٹ جائے زمین سے، کسی کو اٹھانا چاہیں، بلندی دینا چاہیں، لیکن وہ ذلت کے اندر جو ہے گرنے کے لیے تیار رہے اور ذلت ہی کے اندر مبتلا رہنا چاہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس امت کو خصوصیت کے ساتھ، یہ اس امت کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کی اور عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ پھر وہی ذلت کے راستہ منتخب کر لیتی ہے، پھر وہ ذلت کی طرف چلی جاتی ہے، یہ اس سے نکلنے کے لیے آمادہ و تیاری نہیں ہوتی، تنبیہات بھی ہوتی ہیں، پٹائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے کہ نکلے اس سے، مگر یہ پھر اسی کے اندر۔ تو اس طرح سے کیفیت میں فرمایا کہ وہ جو ہے زمین سے چمٹ کر رہ گیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی پڑا رہا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، جب آدمی جب خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ اسفل السافلین کی بات، یعنی اس میں اللہ نے کہا کہ احسن تقویم کا اپنا مستحق ہونے کے بعد، یعنی اس پر مقام پر ہونے کے بعد پھر یہ جو ہے کہاں اسفل السافلین کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دے کے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال کیسی ہو گئی، کتے کی سی مثال ہو گئی، اس کی کتے کی سی مثال ہو گئی۔ کتنی اللہ نے ہمارے سامنے کسی کو کہہ دیا جائے تو کیسا لگے گا اسے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اس کا معاملہ کیا ہے کہ تم اس پر حملہ کرو، کتے کا حال کیا ہے، تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے،
یعنی اس معاملے میں یہ جو کیفیت اس کی بیان کی گئی ہے، جو بات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے، یعنی اس کی حالت کیا ہے، یعنی اس کی جو ہے تشبیہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے۔ یعنی کتے کا جو معاملہ ہے، جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہی بات، ملے تب بھی وہی حال ہے، نہ ملے تب بھی وہی حال ہے، بہت مل جائے تب بھی اسی حال کے اندر نظر آئے گا۔ یعنی وہی وہ کہیے کہ کیفیت کیا ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کبھی کہتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، نیت نہیں بھرتی۔ یعنی یہ بھی صورتحال جو ہے کہتے ہیں نا یہ، تو اس اعتبار سے صورتحال ہی بتا دی گئی کہ یہ کتے کی مثال ہے۔ تو کتے کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر اللہ نے ظاہر جانور ہے، اس جانور کی حیثیت سے جانور کو اللہ نے جیسا بنایا، اور بعض چیزیں تو اس لیے بھی ہوتی ہیں نا۔ اب کیا ایک مثال ہے ہمارے سامنے، اللہ نے مثال رکھ دی ہے، اگر صرف مثال کے طور پر ہی دیکھ لیں تو بھی انسانوں کے لیے کہ دیکھو کیا تم کتے کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، یعنی کیا اس حالت میں رہنا چاہتے ہو، اور اس کا حال کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بس اس کے صرف شکم اور فرج یا بس یہی اس کے یہ کچھ زندگی کا حاصل ہے، اور اسی کے لیے وہ اس کو پیدا کیا ہے اور یہی کام وہ کر رہا ہے اپنا۔ تو انسان کو تو اللہ نے بلندی کے لیے پیدا کیا ہے، بلندی عطا کرنا ہے اسے امامت عطا کرنی ہے، اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے مسجود ملائک بنایا ہے، اور اس کا یہ حال تو فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ تم اس کے پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو باتیں آ گئی ہمارے سامنے، ایک تو جو ہم نے بہت ساری باتیں کر ڈالی اپنے حوالے سے، سوچ گئے یعنی مسلمانوں کے حوالے سے اس معاملے میں کیا سوچنے کی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کتاب کا علم ہونے کے بعد پھر کدھر گئے، پھر کیا صورتحال ہوئی، پھر خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ نے دین کا شعور دے دیا، پھر خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے شعور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عملاً کوئی اقدامات بھی کر ڈالے اور اس کے بعد پھر پسپائی اختیار کر لی۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے، تو پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ آگے بڑھا کر جو کہتے ہیں، اس وقت تو یہ مثال موجود نہیں تھی ایسے لوگوں کی، تو فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم ملا تھا، اور ایک دوسرے کون سے لوگ آ گئے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرتے ہی نہیں ہے، جھٹلا دیتے پہلے، وہ بھی دنیا پرستی میں ایسی جا کے غرق ہو جاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ تو اللہ نے اس کو لا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بھی غور کر لے کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا اور انہیں پھر یہ طرز عمل اختیار کیا، کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، یعنی مشرکین مکہ کو بھی اس کا مصداق قرار دیتے ہوئے بات کی گئی ہے کہ یہ بڑا تمنا رکھتے تھے، بڑی خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں بھی کتاب ملے، کتاب کا علم ہمارے پاس بھی ہو تو ہم بھی دوسروں سے آگے بڑھ کر اور ایسے اور ویسے، اور جب کتاب کا علم مل گیا تو ان کا حال کیا ہو گیا، یعنی انہوں نے کیا کام کیا۔ تو اس اعتبار سے بات ہے بنی اسرائیل کے لوگ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہ جس پر یہ مثال چسپاں ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سبق سیکھنے اور اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔